أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ جعفر برمکی کی بات سن کر ہارون الرشید زارو قطار رونے لگا۔ اسلامی تاریخ کا ایک سبق آموز واقعہ۔ ہارون الرشید نے ایک دن شاہی باورچی سے دریافت کیا کہ جزر ایک قیمتی و نایاب جانور کا گوشت ہے مطبخ خانے میں؟ ہر طرح کا ہے حضور، شاہی باورچی نے جواب دیا۔ تو آج رات کا کھانا اسی سے ہوگا، ہارون الرشید نے حکم دیا۔ رات کا کھانا لگایا گیا۔ ہارون الرشید نے جزر کے گوشت کا ایک نوالا منہ میں رکھا۔ پاس اس کا وزیر جعفر برمکی کھڑا تھا، وہ ہنس دیا۔ ہارون الرشید نے دریافت کیا کہ تم ہنسے کیوں؟ جعفر نے کہا بس چھوڑیے حضور۔ ہارون الرشید کہنے لگے نہیں، جب تک بتاؤ گے نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ کے خیال میں یہ جو ابھی ایک لقمہ آپ نے کھایا ہے اس کی مالیت کیا ہوگی؟ جعفر نے دریافت کیا۔ قریباً 3000 درہم، ہارون الرشید کا جواب تھا۔ نہیں حضور، اس کی قیمت 4 لاکھ درہم ہے۔ جعفر حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ سن کر ہارون الرشید کے کان کھڑے ہو گئے۔ پوچھا وہ کیسے؟ جعفر کہنے لگا کہ کچھ عرصہ قبل بھی آپ نے اس گوشت کی فرمائش کی تھی۔ اتفاق سے یہ گوشت اس وقت موجود نہ تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ گوشت شاہی باورچی خانے میں موجود رہنا چاہیے۔ آپ تو یہ بات کل کے بھول گئے، لیکن ہر روز اس جانور کے گوشت کی فراہمی یقینی بنائی گئی، لیکن آپ نے دوبارہ فرمائش نہیں کی۔ آج کی ہے اور ابھی تک 4 لاکھ درہم کا گوشت خریدا جا چکا ہے۔ بس مجھے اسی بات پر ہنسی آ گئی۔ ایک ڈش کے لیے 4 لاکھ درہم ابھی تک صرف ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہارون الرشید کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ زارو قطار رونے لگے کہ اس کی وجہ سے اتنا اسراف ہو گیا۔ حکم دیا کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے اور کچھ نہ کھایا۔ مداوے کے لیے 2 لاکھ درہم مکہ و مدینہ کے مستحق لوگوں کی طرف بطور خیرات بھیجے اور اتنے ہی کوفہ و بغداد کے فقراء میں تقسیم کیے، لیکن قلق پھر بھی باقی رہا اور غم کے مارے کچھ نہ کھا سکا۔ یہاں تک کہ قاضی ابو یوسف تشریف لائے۔ پوچھا اس حال کی کیا وجہ ہے؟ خلیفہ نے ماجرا بیان کیا۔ ابو یوسف نے ساتھ کھڑے جعفر برمکی سے پوچھا کہ یہ جو ہر روز جانور ذبح کیا جاتا تھا، کیا اس کا گوشت ضائع ہو جاتا تھا؟ اس نے جواب دیا نہیں، ضائع تو نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ابو یوسف نے یہ سن کر خلیفہ کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ کی بدولت غریب لوگ بھی ایسا شاندار کھانا کھاتے رہے ہیں اور یہ ایک صدقے کی مانند ہے۔ یہ سن کر خلیفہ کا رنج و عالم دور ہوا اور اس نے کھانا کھایا۔ قارئین کرام، اس ایک واقعے میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ آج ہم اپنے کھانے پینے پر بے درے خرچ کرتے نہیں تھکتے، جبکہ ہمارے غریب رشتہ دار اور ہمسائے بھوکے رہتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر شادی بیاہ کی تقریبات میں مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ کس طرح کھانا ضائع کیا جاتا ہے اور کوڑے تک
میں پھینکنے سے احتراز نہیں کیا جاتا۔ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی اس واقعے میں عبرت کا سامان ہے۔ اللہ ہم سب کو رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔